اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات سے لیا ہوا ایک وعدہ میثاق ذکر کیا ہے، جس کو میثاق النبیین کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلك مصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے یا زمین پر ان نسل انسانی کو بسانے سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات سب سے ایک میثاق لیا تھا۔ وعدہ کر ہوتا ہے یک طرفہ، میثاق ہوتا ہے دو طرفہ۔ ایک طرف سے ہو تو وعدہ کہلاتا ہے، دونوں طرف سے ہو تو معاہدہ کہلاتا ہے، میثاق کہلاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات سے میثاق لیا، قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ایک اللہ پاک نے کہا یہ کام میں کروں گا، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ فرمایا ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، سب کو اکٹھا کیا، اور میں تو یہ کروں گا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم میں سے ہر ایک کو وحی دوں گا، شریعت دوں گا، کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، اپنے اپنے علاقے میں زمانے میں بھیجوں گا، میرا کام تو یہ ہے۔ ثم جاءکم رسول، تم سارے اپنا اپنا پیریڈ بھگتا چکو گے، اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے چکو گے، تم سب کے بعد ایک رسول آئے، تم سارے جاؤ گے اپنے اپنے وقت پر، اپنے علاقے میں، اپنی قوم میں اپنا کام کرو گے، سب جب پورے کر چکو نا، ثم تم سب کے ٹرمز ختم ہونے کے بعد ایک رسول آئے گا۔ وہ رسول کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، تمہاری باتوں کی ہی تصدیق کرے گا۔ جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک باتیں ہوتی رہی، وہ تصدیق کرے گا، وہ بھی ٹھیک کہے گا، اس نے بھی ٹھیک کہا، اس نے بھی ٹھیک کہا، تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا۔ یہ تو میں کروں گا، دو کام تم نے کرنے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم سارے پیغمبروں نے اس پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ دو کام تم نے کرنے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سارے پیغمبر اس آخری پیغمبر کے پر کیا کرو گے؟ ایمان لاؤ گے۔ وَلَتَنصُرُنَّ، اور سارے پیغمبر اس آخری پیغمبر کی کرو کیا کرو گے؟ اچھا، اللہ پاک نے فرمایا اقررتم، پکا کیا وعدے کو، اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي، میرے ساتھ عہد کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ یا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر بات فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، انا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، وہ کام میں نے کرنا ہے، یہ دو کام تم نے کرنے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس میثاق کا، معاہدے کا ذکر ہے جو اللہ کے اور پیغمبروں کے درمیان ہوا۔ اب یہاں یہ ہے کہ پیغمبر تو آئے، اپنا اپنا وقت گزار کے چلے گئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے۔ تو انبیاء ایمان کب لائے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آخر میں آئے ہیں سب سے، وہ سارے پہلے چلے گئے، تو یہ وعدہ کہاں پورا ہوا ہے؟ اور وعدہ کون کر رہا ہے؟ پیغمبر۔ کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اس سے پکا کو وعدہ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں ہوا لَتُؤْمِنُنَّ، اور کہاں ہوا لَتَنصُرُنَّ؟ اللہ اور پیغمبروں کا معاہدہ ہے، کہاں ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا کر کے لَتُؤْمِنُنَّ کا تو وہاں اقرار کروا لیا۔ یہ سارے پیغمبر جمع تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام انبیاء کی صفحے بندی ہوئی تھی، جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز پڑھاؤ جناب۔
جب سارے پیغمبروں نے پیچھے سے امام کہہ کے نماز پڑھ لی، ایمان والا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ کیوں جی؟ یہ معراج کی رات مسجد اقصیٰ کا یہ سفر اس وعدے کی تکمیل کے لیے تھا۔ معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وعدے کو جو اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ انبیاء کو اکٹھا کیا، حضور کو بلایا، مصلی پہ کھڑا کیا، پیچھے نماز پڑھا کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک تو ہو گیا، سب نے ایمان لے آئے۔ اب دوسرا وعدہ رہ گیا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تاکید ڈبل تاکید کے وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے آخری پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے، تم نے آخری پیغمبر کی مدد بھی کرنی ہے، اور تم نے کہا کرنا کرتے ہیں، کریں گے جی۔ مفسرین کا کام یہی ہے، نقطہ رسی کرنا۔ روایات میں بھی آتا ہے کہ ایک فرض ہوتا ہے فرض عین، ایک فرض ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کیا ہے کہ ہر ایک نے کرنا ہے، اور فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نے کر لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا۔ جیسے 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ جنازہ کیا ہے؟ آج کل ویسے الٹ ہے، ہمارے ماحول میں آج کل الٹ ہے بالکل۔ جنازہ فرض ہے نا، اور 5 کی نماز فرض کفایہ ہے، پڑھ لی نہیں پڑھی، بھائی جان پڑھا ہے تو ہو گئی سارے دن۔ میری بات ٹھیک کر رہا ہوں؟ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض عین۔ جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ کچھ پڑھنے سب کی طرف سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا وعدہ تو پورا کروایا معراج کی رات اکٹھا کر کے نماز پڑھوا کے، وَلَتَنْصُرُنَّ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے فرض کفایہ کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بٹھایا ہوا ہے۔ ہیں کہ نہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ زندہ ہے۔ کتنی عمر ہو گئی ان کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ ہے نا، موت نہیں آئی نا، ہمارا ایمان ہے۔ قرآن پاک نے کہا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن، یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم نے قتل کر دیا ہے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہ شبہ میں پڑے رہے، میں نے قتل اور صلیب کے بغیر اٹھایا ہے، آسمانوں پہ ہے۔ کیوں جی کتنی عمر ہو گئی؟ یہ 2023 کیا ہے؟ ولادت عیسیٰ سے ہے۔ 2023 سال ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنی باقی ہے۔ دنیا میں سب سے لمبی عمر کا انسان کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ 2023 تو ہو گئی ہے، ہم گنتے ہر سال گنتے ہیں، ایک سال اور گزر گیا ہے۔ کس کو گزرا ہے؟ میلاد عیسیٰ کو۔ ہم یکم جنوری کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ میلاد عیسیٰ کی پہلا دن، اگلے سال کا پہلا دن ہے۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ میرا پہلی بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا پہلا تعلق کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنانے کا واقعہ یہاں ہوا تھا۔ اللہ پاک نے حضور کو امام الانبیاء عملاً بنایا۔ کہاں بنایا؟ مسجد۔ ہمارا پہلا تعلق یہ ہے، باقی تعلقات میں بیان تفصیل نہیں کرتا۔